ہمارے دوپٹے ایسے اتارے گئے, ہمارے بال کھینچے گئے. ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم کپڑے لے کے آئے تھے. لیکن تازہ ترین انٹرویو آ گیا ہے ان لڑکیوں کا جن کے ساتھ ایئرپورٹ پر مبینہ طور پر کسٹم حکام کی جانب سے زیادتی کی گئی اور ان کو مارا پیٹا گیا. یہ خواتین جو کہ وہاں پر تماشا بنی ہوئی تھی اور سروں پر دوپٹے غائب اور کوئی ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے اور یہ بھی آگے سے جوتے سے مار رہی ہیں. یہ جو زنانہ دنگل جاری تھا, اب جو خواتین ہیں جن کو ایئرپورٹ پر پھینٹی لگی تھی ان کا موقف سامنے آ گیا ہے. ایکسپریس چینل پر ان کا انٹرویو نشر ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر کافی زیر ایک بحث ہے. اس میں خواتین نے جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور باعث شرم ہے. جس طرح کہ انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں کسٹم حکام پر. پورا ناخن اتر گیا ہے, ان کے بوٹ میرے پاؤں کے اوپر آئے تھے. اور کیا بات بنی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل جو کہ سامنے آئی ہے. خواتین نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم راس الخیمہ جو کہ متحدہ عرب امارات کا شہر ہے وہاں سے رات تقریباً 12:30 بجے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی. 3 خواتین تھی بہنیں, ان کے 2 بچے تھے اور ایک چھوٹا بھائی تھا. 6 لوگ ٹوٹل یہ سفر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لاہور ایئرپورٹ پر جب ہم لینڈ کیا تو کسٹم کاؤنٹر پر جب ہم گئے تو ہمارے پاس کچھ کنٹینرز تھے جو کہ گتے کے بنے ہوئے تھے اور کسٹم حکام نے کہا کہ آپ ان کو اوپن کریں. انہوں نے کھولا تو ایک جو کنٹینر تھا اس کے اندر 24 سی سی ٹی وی کیمراز تھے. اس موقع پر جب خواتین سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے زیادہ سیکیورٹی کیمراز لے کے آئی ہیں تو کیا آپ بزنس کرتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بزنس نہیں کرتی, ہمارا گھر بہت بڑا ہے, ہم 21 سال سے متحدہ عرب امارات میں اور وہاں کے ہم شہری ہیں, ہمارے پاس وہاں کا ریزیڈنٹ کارڈز ہیں تو ہم وہاں پڑھتی بھی ہیں, ہماری فیملی سارا خاندان وہاں ہے, تو پاکستان میں ہمارا بڑا گھر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سی سی ٹی ویز کیمرے لگا کے وہاں جایا کریں تاکہ یہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے. تو یہ خواتین کا موقف تھا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں سیکیورٹی کیمراز ہیں ان پر کسٹم لگتا ہے, تو خاتون نے کہا ہمیں بالکل پتہ ہے اور ہم نے کسٹم جو اہلکار ایئرپورٹ پر موجود تھے ان سے کہا تھا کہ آپ ان کا کسٹمز لے لیں. اس کے بعد اس خاتون نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ایک رسید بنا کے دے دی, جتنا بھی کسٹم ان کا بنتا تھا وہ رسید بنا کے ہمیں دے دی اور کہا کہ یہ پیسے ہیں اور کل آ کے اپنے کیمرے لے کے جائیے گا. پھر باری آ گئی دوسرے کنٹینر کی, وہ کھولا تو اس کے اندر لہنگے تھے جو کہ ہم نے دبئی سے خریدے تھے اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ انڈین ہے. یہ خاتون کہہ رہی ہے جو انٹرویو دے رہی ہے جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یعنی مارا پیٹا گیا. اس نے کہا جب وہ ہم نے کنٹینرز انہوں نے کپڑے نکالے اور کہا کہ جی یہ کپڑے تو آپ کو نہیں ملیں گے, یہ تو انڈین کپڑے ہیں اور پاکستان میں بین ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ اس کی پھر کیا پروسیس ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس کا بھی آپ کو پیسے دینے ہوں گے, 1 لاکھ روپے سے ہم کم نہیں لیں گے, ہم 3 لوگ ہیں. مبینہ طور پر یہ خواتین الزام لگا رہی تھی کہ ہم سے سیکیورٹی کیمرہ کی رسید دی لیکن جو لہنگے تھے ان کی رشوت مانگی جا رہی تھی, خواتین پیسے مانگ رہی تھیں. جو رائٹ تھا اس کا پیپر بنا تھا, کیمروں کے پیپر بنے تھے, وہ میں نے پے کرنا تھا. میں نے پیپر لیا, میں نے بولا میں پے کروں گی, وہ بات وہاں پر ختم ہو گئی تھی کیمرے کی. کپڑا مین مسئلہ کپڑوں پہ تھا, وہ کپڑوں پہ کہہ رہے تھے ہم پیپر بھی نہیں بنا کے دیں گے اور لے کے بھی نہیں جانے دیں گے, اور انہوں نے باقاعدہ بولا ہمیں 1 لاکھ سے کم نہ دینا. تو ہم نے کہا کہ جس طرح آپ نے سیکیورٹی کیمراز کی ہمیں رسید بنا کے دیا اسی طرح کپڑوں کی رسید بھی بنا کے دے دے, جتنا بھی کسٹم اس کا ہوتا ہے تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں تاکہ کل آ کے ہم کیمرہ اور کپڑے لے جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی نہ تو رسید ملے گی نہ ہی آپ کو کپڑے ملیں گے. تو اس پر جناب اس خاتون نے کہا کہ ہم نے کہا جی اگر رسید نہیں ملے گی تو پھر کپڑے تو میں لے کے جاؤں گی. تو پھر میں نے کپڑوں والا کنٹینر جب کھینچنا شروع کیا تو انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر دنگا مشتی سٹارٹ ہو گئی. میری ایک بہن پریگننٹ تھی وہاں پہ اور اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی, تو میری بہن کو کسٹم اہلکار کی لڑکیاں بالوں سے پکڑ کر کمرے میں لے کے جا رہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ وہاں جا کے اس پر تشدد کیا جائے گا. میں فوری طور پر اس کو چھڑانے کے لیے بھاگی تو مجھے بھی انہوں نے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا. اس خاتون نے کہا کہ ہم پر پھر اتنا مار کٹائی ہمیں کی گئی, اتنا مارا گیا کہ 7 گلاس بھی نیچے پھینکتی تھی وہ لڑکیاں تاکہ شور باہر نہ جائے. کہتی انہوں نے خوب جب ہمیں مارا تو باہر لے کے آ گئی. اس کے بعد پھر 8 گھنٹے ہمیں بٹھائے رکھا, پھر ہم پر مقدمہ درج کرا دیا گیا. جب ہم کورٹ میں گئے تو جوتی تک ہمیں پہنائی نہیں گئی, گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے تھے. تو اس کے بعد ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم باہر کے ملک سے اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم کپڑے لے کے آئے تھے جو شادی پہ ہمیں چاہیے تھے. ان کے اگر کوئی قانونی ڈیوٹی ہے کچھ بھی ہے تو وہ آپ ہم سے چارج کریں, ہم ریڈی ہیں پے کرنے کے لیے, لیکن انسلٹ کرنے کا حق
हक किसी ने नहीं दिया। ये बातें जो है ना सोशल मीडिया पर अब आई हैं तो एक नया तूफान बर्पा हो गया है, तहलका मच गया है कि किस तरह इन नहती खवातीन पर जो है ना उनको मारा गया और पूरी दुनिया में तमाशा बना गया। दोस्तों ये बन गया, अभी जो है ना वो वीडियो सिर्फ अभी तक सामने आई थी, खवातीन जिनको मारा गया था वो सामने नहीं आई थी। लेकिन अब मेरा ये मुतालबा है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, कस्टम्स के अहलकार बड़े बड़े आला अफसर वहां पे बैठे हुए हैं, फौरी तौर पर आजादाना इंक्वायरी करवाएं और जो भी कसूरवार है, अगर ये खवातीन कसूरवार हैं तो इन पर जो है ना वो ठीक ठाक किस्म की कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर वो खवातीन जिन्होंने इनको मारा है या वो एक मर्द हजरात भी वहां पे मौजूद थे कस्टम के खवातीन, उनका भी इल्जाम लगाया है कि वो जो है ना वो शे दे रहे थे इनको खवातीन को, इन्होंने होर मारो होर कुटो, इन्होंने उनको भी पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये बहुत बुरा इमेज बाहर जाता है। किसी मुल्क में जो मुतलका अदारे हैं ना, अगर कोई बदतमीजी भी करता है ना पैसेंजर, तो उसके लिए सिक्योरिटी के अदारे जो है ना वो हरकत में आते हैं, ना कि जो इंतजामी अदारे हैं वो आ जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर FIA से कोई बदतमीजी करता है तो पुलिस पकड़ लेती है, अगर कस्टम से कोई बदतमीजी करता है फिर भी पुलिस को होना चाहिए, ASF को होना चाहिए। अगर किसी से भी कोई बदतमीजी करता है, किसी कस्टमर को ये इजाजत नहीं कि वो हाजिर ड्यूटी सर्विस वालों से बदतमीजी करे, लेकिन किसी सर्विस वाले किसी अदारे वाले अहलकार को भी ये बिल्कुल इजाजत नहीं, खा कितना भी वो ताकतवर है, कि वो किसी से बदतमीजी करे, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करे और तमाशा बनाए। ये हमारा सबका पाकिस्तान है, किसी के बाप का नहीं है। होना ये चाहिए कि जो भी कसूरवार है उसको सजा मिलके, उसको सजा देके फौरी तौर पर प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए कि जी ये वाकया हुआ था, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है और ये हमने सोचा कि हमारा स्टाफ यहां तक गलत था तो उनको ये सजा दी गई है, ये जो पैसेंजर है वो ये गलत थे उनको ये सजा दी गई है। ये म्यार जो है ना ये बनाना जरूरी होगा। हमें पता है कि बहुत सारे पैसेंजर भी ऐसे होते हैं जो बदतमीजियां करते हैं, जो समझते हैं कि यार, जिस तरह भी मैंने 2 दिन पहले खबर दी थी कि एक पैसेंजर PIA की फ्लाइट में बैठा इस्लामाबाद से पेरिस जा रहा था और रास्ते में उसने सिगरेट जबरदस्ती पीना शुरू कर दिया। एयर होस्टेस ने मना किया तो इसने उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए कि तेरी ये मजाल, मैं तो टिकट मोल ली, मैं जो मर्जी करा। गलत था। पैसेंजर भी गलत होते हैं, लेकिन अगर हम एक इमेज बन चुका है, मैं आपको अब क्लियर बताता हूं, हम भी ओवरसीज पाकिस्तानी सफर करते रहते हैं, एक इमेज बन चुका है कि जी अगर हम यहां पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो FIA वाले हमें रोकेंगे और पैसे मांगेंगे कि जी पैसे जो नहीं देता अपलोड कर देंगे। ये इमेज बन चुका है क्योंकि ऐसा होता है, ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और जब बाहर से आते हैं तो कस्टम वाले हर उस बंदे पर नजर रखेंगे जिसके पास सामान होगा और उनकी कोशिश ही होगी वहां पर स्टाफ की कि ए देखो अगर यह चीज ना तो ऐसी ले जाएंगे, बांट लांगे आपस में। मैं गारंटी से कहता हूं कि ये बाद में सामान बांटा जाता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए मुसाफिरों को पता है कि जो भी अगर कस्टम वाला, हो सकता है वो सही बेचारा कस्टम वाला बात कह रहा हो, लेकिन इमेज इतना गंदा हो चुका है, इतनी गंदी एग्जाम्पल्स बन चुकी हैं कि पैसेंजर को पता होता है क्या झूठ मारता पाया, अपनी जेब च पाएगा पैसे, मेरे को लुटेगा, यदि इजाजत है जान के मैंने इजाजत नहीं दे रहा। ये चीजें जब सामने आएंगी ना तो एतमाद इदारों पे उठ जाएगा। जो आला अफसरान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मोहसिन नकवी साहब है और जो कस्टम्स के आला हुकाम है बेग साहब है, सबको चाहिए कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करें ताकि पता चल सके कि आखिर काली भेड़ें क्यों महकमे को बदनाम कर रही हैं। अगर कोई कस्टमर बदतमीजी भी करता है तो उसकी कुछ मतलब कस्टमर सर्विस जो है ना वो जरूरी है। ये जो पब्लिक डीलिंग के काउंटर्स होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे लोगों को तैनात किया जाए जिनकी गर्दन में सरिया ना हो, बल्कि उनको कस्टमर्स को टैकल करने का अंदाज आता हो। जहां रहे खुश रहे और उनसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।